جب سلطان نے اپنے سب سے چالاک وزیر کا امتحان لیا تو عقل اور طاقت کے بیچ ایک ایسا مقابلہ ہوا جس کا انجام ہر کسی کو ہلا دیا۔ قلعے کے صحن میں شور تھا، وزیر زنجیروں میں جکڑ کر کھڑا تھا، سلطان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ آواز گونجی، وزیر، تیری چالاکیاں اب تیرے ہی خلاف ثبوت بن گئی ہے۔ وزیر مسکرایا، مالک، چالاک میں نہیں، وقت ہے۔ اور یہی سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ پچھلے زمانے کا ذکر ہے۔ ایک دولت مند اور طاقتور سلطان تھا، سلطان شمس الدین۔ اس کے پاس ہر چیز تھی، سینا، سونا اور شان، مگر اس کے اندر ایک کمزوری تھی، اہنکار۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں کوئی اس سے زیادہ عقل مند نہیں۔ اس کا سب سے قریبی وزیر عمر بہت چالاک اور سمجھدار تھا۔ وہ سلطان کے فیصلوں میں ہمیشہ سچائی اور بدھی کی بات کرتا، مگر سلطان سوچتا، ایک دن اس وزیر کو سبق سکھانا پڑے گا تاکہ اسے سمجھ آئے کہ عقل نہیں، طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ ایک دن سلطان نے اپنے دربار میں اعلان کیا، کل میں اپنے وزیر کا امتحان لوں گا۔ اگر وہ جیتا تو اسے سونا ملے گا، اور اگر ہرا تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وزیر نے مسکرا کر کہا، مالک، امتحان منظور ہے۔ سلطان کے چہرے پہ گھمنڈ کا سایہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اب دیکھتا ہوں تیری عقل کتنی چلتی ہے۔ سلطان نے ایک قانون رکھا، میں تجھے ایک دن کے لیے جنگل بھیجتا ہوں۔ تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا، نہ پانی نہ کھانا۔ صبح تک اگر تو واپس آیا تو میں مان لوں گا کہ تیری عقل بدھی بل سے بڑھی ہے۔ وزیر میں سر جھکا کر کہا، منظور ہے مالک۔ لیکن سلطان کے دل میں تھا، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ایک وزیر جنگل کے گھنے اندھیروں میں چلا، پنکھیوں کی چیخ، پیڑوں کی سرسراہٹ، ہوا کا ٹھنڈا پن۔ اس نے ایک چھوٹی دریا دیکھی، پانی پہ چندرما کا جھلک تھا۔ اس نے اپنا چہرہ دھویا، دعا کی۔ راستے میں اس نے ایک بھوت جیسا آدمی دیکھا جسے لوگوں نے پاگل سمجھا تھا۔ وزیر نے اسے عزت سے پانی دیا۔ پاگل مسکرایا، جو دوستوں سے مہربان ہے، دشمن بھی اسے محفوظ رہتا ہے۔ آگے جا کر اس نے ایک پرانا مندر دیکھا۔ وہاں ایک فقیر نے کہا، جو اپنے دشمن کا امتحان لیتا ہے وہ خود امتحان میں پڑتا ہے۔ وزیر نے فقیر کے پیر چھو کر کہا، دعا کیجئے کہ میں اپنی بدھی سچ ثابت کر پاؤں۔ رات اندھیری بھی۔ وزیر نے ایک پرانی گفا میں پناہ لی، لیکن جیسے ہی وہ اندر گیا، گیٹ پیچھے سے بند ہو گیا۔ اندھیرا، ہوا بند، صرف اس کے سانس کی آواز۔ اس نے دیا جلایا، لیکن ایک ہی چنگاری سے سب اجالا ہو گیا۔ دیوار پر لکھا تھا، جو خود پہ یقین رکھتا ہے وہی اندھیروں سے نکلتا ہے۔ اس نے اپنی کمبل کا ٹکڑا پھاڑ کر مشال بنائی اور چھپے راستے سے باہر آ گیا۔ اس کا امتحان پاس ہو گیا۔ صبح اس نے فقیر کو واپس دیکھا جسے وہ کل ملا تھا۔ فقیر بولا، بیٹا، سلطان تجھے ہرا نہیں سکتا، مگر یاد رکھ، گھمنڈ کو مت چھونا۔ اگر تو بھی گھمنڈی ہوا تو سب ختم۔ وزیر نے مسکرا کر کہا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ فقیر نے دعا دی اور غائب ہو گیا۔ صبح سلطان نے دیکھا، وزیر زندہ واپس آ گیا۔ پورا دربار حیران۔ سلطان کے چہرے پہ مسکراہٹ گئی، لیکن اندر غصہ تھا۔ تو کیسے بچا؟ وزیر بولا، عقل اور یقین نے مجھے بچایا۔ سلطان نے سوچا، نہیں، میں اسے آخری بار ہراؤں گا، اور اس نے دوسرا امتحان رکھا۔ سلطان نے اسے کہا، ایک دن میں میرے لیے سونا کا پہاڑ لا۔ وزیر بولا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس نے لوگوں سے کہا، اپنی ایمانداری لاؤ، میں اسے سونا بناؤں گا۔ شہر کے لوگوں نے اپنا محنت کا پیسہ دیا، اور اگلے دن پوری زمین سنہرے رنگ سے چمک اٹھی۔ ایسے سونا چمکتا ہے۔ سلطان گرج کر بولا، یہ دھوکہ ہے۔ وزیر نے کہا، نہیں مالک، یہ لوگوں کا بھروسہ ہے جو ہر سونے سے مہنگا ہے۔ دربار میں تالیاں بج اٹھی۔
सुल्तान ने तलवार खींची। एसएफ गनगी सा, मगर जैसे ही उसने वार करना चाहा, बिजली चमकी और फकीर महल के बीच आया। रोक जा सुल्तान, तेरा इम्तिहान खत्म हुआ। फकीर ने आवाज बुलंद की। आज अकल और ताकत का फैसला हो गया। जो दूसरों की बुद्धि पे शक करता है वो अपनी ताकत खो देता है। सुल्तान ने तलवार गिरा दी। आंसू टपक गए। उसने वजीर के पैर छूकर कहा, तू जीत गया, मैं हार गया। पूरा दरबार तकबीर से गूंज उठा। अकल का नूर ताकत से ज्यादा रोशन है। सुल्तान ने अपना घमंड छोड़ दिया और वजीर को शहर का सबसे बड़ा राजदान बना दिया। वजीर ने फकीर की याद में एक मदरसा बनवाया जहां लोग बुद्धि और इंसाफ सीखते, और सुल्तान के दिल में लिख दिया गया, जो बुद्धि से जीता वो हमेशा जिंदा रहता है। बुद्धि वो रोशनी है जो ताकत के अंधेरों को मिटा देती है, और घमंड वो आग है जो इंसान का नूर जला देती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी पुरानी दास्तानें आपके दिल तक पहुंचती रहे।